السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 11ویں شریف کی حقیقت برصغیر، پاک و ہند، بنگلہ دیش اور دنیا کے دیگر خطوں میں جہاں سلسلہ قادریہ کے متعلقین و متوسلین رہتے ہیں، وہاں 11ویں شریف کی محفل کا خاص اہتمام دکھائی دیتا ہے۔ اس موقع پر عموماً ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے جس میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑے پیر صاحب کی کرامات و حالات زندگی کا بیان ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لوگوں میں شرینی تقسیم کی جاتی ہے یا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں شریف حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ 11ویں شریف کی حقیقت یہ نہیں ہے۔ 11ویں شریف دراصل حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیہ ثواب پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہر ماہ ایصال ثواب کے لیے قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ایک مجلس اور دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک بزرگ عبداللہ یافعی کتاب قرہ الناظرہ خلاصۃ المفاخرہ میں تحریر کرتے ہیں۔ 11ویں شریف کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت غوث پاک ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایصال ثواب کرتے تھے۔ یہ طریقہ اتنا مقبول ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہر ماہ 11 تاریخ کو اس کا اہتمام شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ایصال ثواب کا یہ طریقہ بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی 11ویں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی 11 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے تاریخ وصال 17 ربیع الاول ہے۔ بڑے پیر صاحب کے اس عمل کی پیروی میں کئی بزرگان دین بھی 11ویں شریف کو بہت اہتمام سے مناتے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اخبار الاخبار میں ایک بزرگ شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا ہے۔ دہلوی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ امان پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو گروہ اولیاء میں بلند مرتبہ اور پایا ارجمند رکھتے تھے، ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو حضرت غوث ثاقلین کا عرس کیا کرتے تھے اور بڑی مقدار میں کھانا تقسیم کرواتے۔ حضرت بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر 11ویں شریف کی محفل کا احوال حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ملفوظات عزیزی میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا روزہ مبارک پر 11ویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کا اکابرین جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی مدہ میں قصائد اور منقبت پڑھتے۔ مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے ارد گرد مریدین اور حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے۔ اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس کے بعد طعام یا شیرینی جو نیاز تیار کی ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء کے بعد لوگ رخصت ہو جاتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے سردار امام و عارف کامل شیخ عبدالوہاب قادری رحمت اللہ علیہ کو حضرت غوث اعظم کے یوم عرس 11ویں شریف کے محافظت پابندی فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے شہروں میں کئی مشائخ کے ہاں بھی 11ویں شریف مشہور و معروف ہے۔ حضرت مولانا سید اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ ایصال ثواب کرنے کو باعث رحمت سمجھتے ہیں۔ آپ نے تحریر فرماتے ہیں، جب روح کو کچھ نفع پہنچانا مقصود ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانا اگر ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ عرس کے لیے ایک خاص دن کے تعین کے حوالے سے حضرت حاجی امداد اللہ حاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقصود ایجاد رسم عرس سے یہ تھا کہ سلسلہ کے سب لوگ ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں،
باہمی ملاقات بھی ہو جائے گی اور صاحب قبر کی روح کو ثواب بھی پہنچا دیا جائے گا۔ 11ویں شریف کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قمری مہینے کی 11 تاریخ کو ایصال ثواب کرنا نہ فرض ہے نہ واجب، بلکہ ایک کار خیر ہے اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ 11ویں شریف میں کچھ دعائیں اور ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، ایک مرتبہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے کی دعا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء رحمت اللہ علیہ کو صالح ثواب کیا جائے۔ اس موقع پر حسب استطاعت شرینی یا کھانا لوگوں میں تقسیم کیا جائے یا غریبوں کو صدقہ کیا جائے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔